آپ نے کسی کو آبزرو کیا جا کے, کچھ ریسرچ کی اس پہ, یا آپ کی اور شہزاد صاحب کی بات ہوئی اور پھر آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو ایسے کریں گے؟ کچھ پروسیس تھا جو آپ شیئر کر سکتے ہیں؟ اس کا بڑا سمپل پروسیس تھا, نو ریفرنسز, نو فلانی ڈمکانا ہے. بٹ کیا ریزن تھی؟ کیونکہ ایسے جو کیریکٹرز ہوتے ہیں اس میں یوزلی آپ کہتے ہیں کہ ہم جا کے دیکھیں کہ مینرزم کیسا ہوگا, ہم کیا چیزیں پک کر سکتے ہیں. کیا آپ لوگوں نے تو اپوزٹ کیا اس کے, کیوں نہیں لیا ریفرنس؟ اصل میں یہ میں پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ ہوا یوں تھا کہ جب شہزاد نے مجھے یہ کیریکٹر آفر کیا تو جب مجھے پتہ چلا نا کہ یہ یونیسیکس کا گرو ہے تو میں بہت پریشان ہو گیا تھا. بالکل پریشان, یہ آپ نے بہت اچھا جملہ ورڈ یوز کیا, میں پریشان ہو گیا تھا. بیکاز اٹس اے ویری سینسٹیو تھنگ, بہت سینسٹیو, اس کو ہینڈل کرنا, پرفارم کرنا بڑی رسپانسبلٹی ہے. یس, اور پھر لائف بھی میری مطلب تھوڑی بہت ہی زیادہ ہارڈ کور مینلی ٹائپ کا میں بندہ تھا. سب سے بڑا چیلنج میرے لیے یہی تھا کہ ایک تو پہلی فرسٹ اپیئرنس تھی اور وہ اس میں بھی اتنا ڈفرینٹ کیریکٹر تھا. تو میں نے ہمیشہ میں یہی کوشش تھی کہ یہ کنوے ہو جائے لوگوں تک, جو جیسا رائٹر نے اس کو لکھا ہے, جو ڈائریکٹر ڈیمانڈز ہیں اس کے مطابق یہ کنوے ہو جائے. چونکہ ڈائریکٹر بھی ہوں, اتنے عرصے سے انہی اپنے تمام سینئرز اور جونیئر ایکٹرز کے ساتھ کام کرتا آیا ہوں, تو کچھ تو ان لوگوں سے بھی میں نے سیکھا ہوگا, ظاہر سی بات. تو بس میں نے کوشش کی کہ ایموشنز کو کیری کروں, لوگ اس کو فیل کر جائیں, یہ میری کوشش تھی. ہاں یہ ضرور تھا کہ اس میں نہ مجھے شہزاد نے کوئی ریفرنس دکھائے کہ فلانا یا فلانا, نہ میں نے کوئی ریفرنس کہیں ڈھونڈا. بس یہ ہم دونوں نے ڈسکشنز بہت کی ہیں. شہزاد نے مجھ سے بہت ڈسکشنز کی اس بارے میں, پھر اس کا اٹائر, اس کا لک, ہم نے کچھ شہزاد کے مشورے, کچھ میں نے اس میں ایڈ آن چیزیں کی. تو وہ اینڈ آف دا ڈے بڑا اچھا سا ایک لک بن گیا اس کا. جو مجھے انٹرسٹنگ لگتی ہے بات, اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ وہ آپ لوگوں کا آبجیکٹیو تھا, انٹینشن تھی یا نہیں. یوزلی جب ہم اس طرح کی کمیونٹی کو یا اس طرح کی کوئی بھی مارجنلائز کمیونٹی کو یا کسی بھی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو ان کی ایک اسٹیریو ٹائپنگ ہو جاتی ہے, اسپیشلی اس سبجیکٹ پہ, اس ٹاپک پہ. لیکن آپ لوگوں کا جب آیا تو مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ وہ جو پورا اپیئرنس تھی اور گیٹ اپ تھا گرو کا, وہ اسٹیریو ٹائپ نہیں تھا. تو وہ ایک ریفریشنگ بات بھی لگی آپ کو, اور ایک رسپیکٹ آ رہی تھی اس میں ساتھ میں. تو یہ ہو گیا یا یہ آپ لوگوں نے سوچ سمجھ کے کیا؟ ہو نہیں گیا, یہ ہم نے کیا. اوکے. میرے دماغ میں نا اس کو صرف ایک بندہ میرے دماغ میں آیا تھا جن سے میں اپنے بچپن میں نے اس کو ایک گینگ کو اپنی گلی میں آتا میں دیکھتا تھا. اچھا. تو وہ ٹرانسجینڈرس تھے, اور وہ شادی ہو, میت ہو, کوئی بھی ہو, ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس گھر میں یہ ہے, تو وہ وہاں آ جاتے تھے. اینڈ ان کا ایک گرو ساتھ آتا تھا. وہ میں تو چھوٹا تھا, وہ اس وقت بوڑھا تھا, ایون اس کے دانت بھی نہیں تھے, اور وہ بڑی سی اس کی چٹیا ہوتی تھی سفید اور یلو بالوں کی, اور وہ مینلی تھا. وہ بیٹھ جاتا تھا آگے, اور اس کے جو وہ چیلے کہہ لیں آپ, وہ پرفارم کرتے تھے. تو وہ میرے دماغ میں ضرور آیا تھا. اور پھر شہزاد سے بھی ہم نے یہی ڈسکس کیا کہ اگر ابھی تک یہ جتنے بھی اس طرح کے کیریکٹرز ٹی وی پر آئے نا, وہ بہت اسٹیریو ٹائپ. بالکل, وہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہوگا, اس طرح ہوگا, یہ چار چیزیں تو ہوں گی. تو میں نے بالکل ہی اوائڈ, اور وہ ہو بھی نہیں سکتا تھا اس داڑھی کے اوپر میں اب عورتوں کے کپڑے پہن کے میں عجیب سے تو سمجھ نہیں آتی, نئی مخلوق بن جاتی. you would have had to get rid of this. تو وہ یہ ضرور ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کہیں کہیں ہم ایک ایسا جسٹر تو دیں گے نا جس سے یہ پتہ چلے, وہ نظر آ رہا تھا, وہ دینا ضروری تھا. ہاں. اچھا, آپ نے بہت اپنے نا آنکھوں سے بھی یوز کیا ہے, فیس کے ایکسپریشنس کو بھی بہت یوز کیا ہے مجھے لگ رہا ہے اس میں, اور ایٹ لیسٹ آئی پکڈ اپ. جب گرو بات کرتا ہے تو گرو کا جو آنکھیں ہیں وہ بات کرتی ہیں, اس کے ایموشنز آنکھوں سے نظر آتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر آپ کی موومنٹ نہیں ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی بالکل. تو اور ہاتھ بھی جیسے شروع کے بھی سین میں وہ ایسے بیٹھا ہوا ہے.
فرسٹ جب 13th کے اینڈ میں جب وہ پریزاد سے بات کر رہا ہے جہاں وہ ایک دم سے شوق ہوتا ہے کہ تم ببلی کو پہلے سے جانتے ہو, وہاں پہ بھی وہ ہی سٹنگ تو باڈی لینگویج بھی آپ ایز سچ تو اتنی یوز کر سکتے تھے. تو یہ آپ نے کوئی میتھڈ تھا جو آپ یوز کر رہے تھے یا کیا انٹینشن تھی؟ اس میں آپ گڈ کویشچن. اس میں جو مجھے جو سپورٹ کیا نا وہ ہاشم ندیم صاحب کے جو لکھے ہوئے جملے تھے نا, انہوں نے بہت سپورٹ. وہ جملے ایسے تھے کہ وہ میں اگر ان جملوں کو کنسنٹریشن سے اور توجہ سے نہ بولتا اور جو وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے ایکسپریشنز اور جو چیزیں وہ نہ کرتا تو وہ بات نہیں آتی. تو وہ اتنے بھاری جملے تھے تو وہ ڈیلیور تو کرنے تھے نا کہ امپیکٹ کچھ ایسا پڑے. اور پھر اللہ نے بڑی بڑی آنکھیں دی ہیں تو وہ آٹومیٹکلی بن گیا. لیکن یہ بات بالکل درست ہے جو کہ ون آف مائی فیوریٹ ایکٹر میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, نعمان اعجاز. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر کے آ گئے ہوتے ہیں. یہ آپ کو پتہ چلتا ہے, کسی کو نہیں پتہ ہوتا. ایک دو لوگوں کو یا تو آپ کو پتہ ہوتا ہے یا جو ڈائریکٹر ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے. ادروائز وہ اتنا اس وقت نہیں پتہ ہوتا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا ہے. وہ جب جڑ کے ایڈٹ ہو کے آتا ہے نا تو اس کا امپیکٹ پتہ چلتا ہے. کیونکہ ہم جب سین کر رہے ہوتے ہیں, ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ایک فلو میں چل رہا ہے. اب جب آپ اس کو جا کے ٹیبل پہ بیٹھ کے دیکھیں گی تو وقت تھم جائے گا. پھر آپ کو ایک ایک میری ڈیٹیل چیزیں اپنی میری سب وہ ڈیٹیل پہ نظر آتی ہیں. تو وہ اس وقت نہیں آپ تو گم ہوتے ہیں سین میں, پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا. وہ رونے کا سین ہے جس میں جب ببلی دلاور جا رہا ہوتا ہے, وہ سین آپ نے کیسے کیا تھا جو آپ روئے ہیں؟ وہ اتنا نیچرل آپ رو رہے ہیں کہ وہ جب ہم دیکھ رہے تھے اس وقت بھی اور ابھی بھی صبح جب میں واز گوئنگ تھرو فیو سینس تو پھر وہ سین میں نے دیکھا اینڈ آئی واز ریئلی ٹچڈ اگین. اینڈ فار اے پرسن جو پہلے ایکٹنگ نہیں کی ہوئی, جس نے اتنی فنیس اتنی ایکسپرٹیز کے ساتھ وہ آپ نے ڈیلیور کیا, کس اسپیس میں گئے آپ, کیسے اپنے آپ کو سچویشن میں لائے کہ وہ رونا لگ رہا تھا ہمیں, وہ بھی گرو کا رونا. دیکھیں میں پھر یہی کہوں گا کہ اس کے پیچھے نا میرے 23-24 سال ہیں. وہ سب اندر جا رہا تھا جو اب گرو میں نکل کے باہر آ گیا. وہ مطلب یہ متعدد دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں مانیٹر پہ ہوں اور ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور ایکٹر پرفارم کر رہا ہے اور ایکٹر رو پڑا ہے اور ایکٹر ایسا رویا ہے کہ میں مانیٹر پہ دیکھتے دیکھتے میں بھی رو پڑا ہوں, میری بھی آنکھیں رو پڑی ہیں. تو وہ سب چیزیں میرے دماغ میں تھی. اور وہ ہاں یہ بات درست ہے کہ اس سین سے ایکشن سے پہلے میں بالکل ریڈی تھا کہ میں نے بہت برا رونا ہے. میں نے نہ اپنے چہرے کی فکر کرنی ہے کہ میں اچھا لگ رہا ہوں یا نہیں لگ رہا, لیکن میں نے رونا بہت دل سے ہے. اور تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں رویا بہت دل سے تھا اس میں. وہ نظر آ رہا ہے. ہاں وہ بالکل نظر آ رہا ہے. وہ سین کی ہائی لائٹ ہی, اس ایپیسوڈ کی ہائی لائٹ ہی. اور آپ کو سچ بات بتاؤں, وہ سین جب میں نے پہلی دفعہ آن ایئر دیکھا میں پھر رو پڑا. بس کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں, اللہ آپ سے کروا لیتے ہیں. بالکل ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اور بگننگ آف دا ڈے آلسو کہ وہ اللہ ہی ہے جو سب کراتا ہے, لیکن اللہ نے وسیلہ بنایا ہوتا ہے ہم سب کو. اور آپ کے اندر کرافٹ اور ہاں بالکل, تو ہمارا اندر کا جو ٹیلنٹ جو اللہ نے دیا ہے وہی آگے آ ہوتا ہے. تو ٹرین والا سین کیسے شوٹ کیا تھا وہ مجھے اتنا انٹرسٹنگ لگتا ہے, اتنے مزے کا لگا, کیونکہ پریزاد بڑا نا ایک پوسٹ پہ جا رہا تھا اور یہ کیوروسٹی بھی تھی کہ گرو اور ببلی کی کہاں ملاقات ہوئی. پھر وہ جو انہوں نے دکھایا تو ایک اسٹوری کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا. یہ بات آپ نے کی کہ اس وقت سیریل کا پیس تھوڑا مطلب درمیانہ تھا اور 13th ایپیسوڈ کے بعد پکڈ اپ بہت تیز گیا. ایکچولی یہ گیمکس ہوتی ہیں پروفیشنلز کی اور ٹیکنیکل جو ٹیکنیکلٹیز کو لوگ جانتے ہیں ان کی گیمکس ہوتی ہیں. تو یہ بیسیکلی نا یہ ہاشم ندیم صاحب کی اور شہزاد کشمیری کی گیم تھی. اچھا کیا گیم تھی ہمیں بھی بتائیں, ہم نے بھی سنی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس میں سب سے اچھی سیریل میں ایک بات یہ ہے کہ ہاشم ندیم صاحب نے نا ہر دوسرے تیسرے ایپیسوڈ کے بعد ایک کیریکٹر ان کیا ہے. بالکل ہاں وہ تو ڈیفینیٹلی. اور پھر 2-3 ایپیسوڈ تک انہوں نے اس کیریکٹر کو ایک ٹوسٹ نیا آ جاتا ہے, کیریکٹر نیا آ جاتا ہے تو آپ کو فلیور چینج ہوتا رہتا ہے. تو اگر آپ پہلے سے دیکھیں نا تو اسی طرح سے ناساز ان ہوا, پھر اور دوسرے کیریکٹرز ان ہوتے گئے. گرو پر بس اللہ کا کرم کہہ لیں کچھ یہ تھا کہ وہ اس کی انٹری بہت بینک سے تھی. اتنا ہمیں وہ کیا ہوتا گرو گرو گرو, ہم نے کہا کون ہے گرو بھائی. تو وہ بینک کی وجہ
تھی, اور پھر وہ شہزاد نے شوٹ اس کو اتنا اچھا کیا. تو وہ ٹرین کا جو سین تھا وہ ایک ہی اس میں گیا, کتنی ریٹیکس ہوئی, کوئی مزے کا اس وقت واقعہ ہوا, کوئی گرا, کسی کو چوٹ لگی, صبور کے ساتھ کیسا تھا, صبور کو آپ ایسے ایکشن کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے, what was the chemistry, وہ جب ڈیٹیلز بتائیں ذرا. وہ جب سین ہے کہ جب میں برتھ پہ لیٹا ہوں اور میں اپنے اوپر سے وہ کپڑا ہٹاتا ہوں دیکھتا ہوں, تو جب میں اس وقت میں دیکھ رہا تھا نا, تو مطلب یعنی جب میری طرف کیمرہ, یعنی میرے فیس پہ نہیں تھا کیمرہ, میرے پوائنٹ آف ویو سے ادھر تھا, تو میں اس وقت بھی دیکھ رہا تھا, تو صبور جو ہے وہ جس طرح سے وہ لڑ رہی تھی نا, وہ میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ یار یہ اتنی چھوٹی سی پتلی, she's so petite, she's so petite, وہ کیمرے میں جتنی آتی ہے نا وہ ایکچولی میں اس سے بھی زیادہ, تو وہ اپنی جان, اپنی طاقت سے زیادہ طاقت اس وقت وہ 4 لڑکوں میں لگا رہی تھی, اور مجھے وہ بڑا اس وقت انٹرسٹنگ لگ رہا تھا, اور مجھے اچھا بھی لگا کہ یار جان مارنا ایک ایکٹر کا اپنے کیریکٹر کے لیے, وہ مجھے بہت اچھا لگا.